مزدوروں کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس کو نصف صدی کے اہم ترین مسائل میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ دنیا کی بہار جن کے دم سے ہے، بلند قامت عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، دیہات کے سبزہ زار کھیت، بل کھاتی ہوئی نہریں، سب کو انہی کے خون پسینے اور قوت بازو سے غذا ملتی ہے۔ لیکن عجیب ستم ظریفی، معاشی ترقی اور خوشحالی میں سب سے کم حصہ انہی مزدوروں کو ملتا ہے۔ جب ہم دن رات ورکرز سے کام لے سکتے ہیں تو پھر ان کی ضرورتوں کا، ادائیگیوں کا، خوشیوں کا خیال کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہاں گرل اسکلز فاؤنڈیشن کی سائٹ سے یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے ورکرز کا خیال رکھیں، ان کی ادائیگی وقت پہ کریں، ان کی خوراک اور آرام کا اہتمام کریں، دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ عام نہیں، اہم ہے۔ ان کی انبیاء سے خصوصی نسبت ہے۔ زکریا علیہ السلام کا بڑھئی کا پیشہ، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی کمائی، موسیٰ علیہ السلام کی مدین میں 10 سال تک کی مزدوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت، بکریاں چرانا، حلال کمانا، یہ وہ دلائل ہیں جو مزدور کو معزز و موقر بناتے ہیں۔ گرل اسکلز فاؤنڈیشن کے معماروں نے نائٹ شفٹ میں فش باربیکیو کی فرمائش کی۔ الحمدللہ ان کے لیے یہاں اہتمام ہوا اور بڑی خوشی ہوئی۔ یہ مزدور نہیں، مجاہد ہیں۔ غور کریں سورہ مزمل کی وہ آیت کہ جہاں میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں خون بہانے والا اور حلال معاش میں پسینہ بہانے والا اللہ نے اکٹھے ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں میں اپنا ہاتھ ڈالا، خود کو اس فیلڈ میں پیش کر دیا جہاں آپ اپنے نبوی فرائض انجام دے رہے تھے، ان کی روحانی تربیت کر رہے تھے، وہیں جسمانی تھکاوٹ بھی اٹھا رہے تھے۔ آپ نے بوجھ بھی اٹھائے، آپ نے سفر بھی کیے، آپ نے اپنے ہاتھ سے کام بھی کیے، گھر ہو یا باہر، کوئی جگہ کوئی محاذ نہ چھوڑا۔ بالکل اسی طرح مالکان کو یہ پیغام ہے کہ جو کام آپ اپنے ورکر سے کرا رہے ہیں، ذرا اس کے درد کو خود بھی ٹیسٹ کریں، فیل کریں، تب احساس ہوتا ہے۔ بوجھ اٹھانے والے کو بوجھ کی نوعیت معلوم ہوتی ہے، بھوک کاٹنے والے کو بھوک کی کیفیت سمجھ آتی ہے۔ جب تک آپ کسی سچویشن سے نہیں گزرتے آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے۔ جب فیل نہیں کر سکتے تو آپ اس کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے میں گرل اسکلز فاؤنڈیشن کے تعمیری کاموں میں خود بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتی ہوں کہ جن کے گھروں میں میڈز آتی ہیں، ماسیاں، کام کرنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کام میں شریک ہوں۔ جہاں کبر کا بت ٹوٹتا ہے، عاجزی آتی ہے، وہیں اپنائیت بھی ہوتی ہے، اور یہ اپنائیت رب کی قربت نصیب کرتی ہے۔ یہ بیسک ورک ایتھکس ہیں، کام کرنے کرانے کا بنیادی طریقہ ہے، اسلامک لیبر کوڈ ہے جسے آج دنیا تسلیم کرتی ہے، جس کا اعلان سب سے پہلے اسلام نے کیا۔ متفق علیہ حدیث سے اس پر یوں روشنی پڑتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے سلسلے میں یہ ہدایات دیں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں رب نے تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جس کے ماتحت اس کے بھائی کو کیا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس کے لیے دشوار ہو، اور اگر ایسے کام کی ذمہ داری سونپ ہی دے تو پھر اس کی مدد کرے۔ گرل اسکلز فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت کا منصوبہ ہے، امت کی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے۔ میرے ساتھ رابطہ کیجیے، اس میں شامل ہو جائیے۔ 031166444949۔ جزاکم اللہ خیر۔